फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं फैज़ टीवी पर खुसूसी सहरी नशरियात। आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। एक दफ़ा फिर परवरदिगार ने हमें पहले अशरे को कामयाबी से गुजारने की तौफ़ीक अता की और हमने पहले अशरे में यकीनन रहमतों वाला काम किया होगा, क्योंकि उसका नाम अशरे का जो है वो रहमत है। परवरदिगार ने हर वो दिन रहमत के लिए बनाया है जो किसी के काम आता है, जो किसी की मुश्किल पे काम आता है, जो किसी को गम नहीं देता, जो किसी को दुख नहीं देता। परवरदिगार उस पर रहमतें नाजिल करता रहते हैं। अब जब वो रहमतें नाजिल करते रहते हैं तो यकीनन हमने हर वो दिन रहमत का बनाना है, नेक अमल करके परवरदिगार को राज़ी करना है। नाज़रीन किराम, आज हम दूसरे अशरे में दाखिल होने जा रहे हैं, जिसकी आज पहली सहरी है और 11वां रोज़ा है, और इस अशरे को मग़फ़िरत कहा जाता है। नाज़रीन किराम, बिना किसी तमहीद के चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब, क्योंकि आज पहला अशरा इख्तिताम हुआ और दूसरा अशरा शुरू हुआ, जिसे मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। हमारे सबसे पहले मेहमान बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं और निजी चैनल पर भी मेरे साथ आपने इनको देखा, और आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट पर एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए। मेरी मुराद है अल्लामा अब्दुल कादर हज़ारवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, तबीयत ठीक है? करम है अल्लाह का। परवरदिगार आपको इसी तरह चमकता दमकता और मुस्कुराता रखे। आपको भी अल्लाह ताला इसी तरह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह हमारे साथ एक सोशल वर्कर होता है जो हम अपने शो में मदऊ करते हैं कि अपनी परेशानियाँ, अपने दुख दर्द भुला के जो किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं कि जिसकी तरफ उसके अपने भी नहीं देखते। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ फैज़ टीवी का हिस्सा बने हैं सैयद ज़ाहिद हुसैन। आपको खुशामदीद कहूँगा। एक दफ़ा फिर आप रिटायर्ड DSP भी हैं और बड़ी खूबसूरती से आपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया, और अब जो आप काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से हट के एक फ़लाही काम जिसे आप कहते हैं, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब, और टॉपिक आज का यकीनन आपको पता है। एक तो हमने 10 रमज़ान को जनाब खतीजा अलैहिस्सलाम का विसाल का दिन भी है। हमने उन दोनों दिनों को आज लेके चलना है, तो मैं चाहूँगा कि अशरे के हवाले से पहले बात कर ली जाए। अल्लामा साहब, अशरा मग़फ़िरत, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कीजिएगा कि रहमत और मग़फ़िरत ये दोनों अल्लाह पाक ने क्यों नाम रखे हम उम्मत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब अबरार साहब। आज जो है वो मग़फ़िरत के अशरा की पहली सहरी की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और अशरा रहमत जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाता है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल शरीफ के साथ ही। दो चीज़ें हैं इसमें कि एक है रहमत और दूसरा है मग़फ़िरत। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान में कसरत के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उनमें एक रहमत का हुआ और दूसरा मग़फ़िरत का हुआ। अब पहला अशर रहमत का है और दूसरा मग़फ़िरत का है। रहमत का माना होता है नरमी, और मग़फ़िरत के कई मानी हैं, उनमें से एक ये है छुपा देना, वाह, और एक है मिटा देना। क्या बात है, वाह वाह। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरा के अंदर, अशरा का मतलब 10 दिन, पहले 10 दिन में अल्लाह ताला गुनहगारों पर जो रोज़ा रखते हैं उन पर खूब अपनी रहमतें बरसाता है। जब वो रहमतें बरसती रहती हैं तो 10 दिनों के अंदर जो सियाकार होते हैं, गुनहगार होते हैं,
وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی اور ندامت کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ جب یہ 10 دن گزر جاتے ہیں اور رحمت جو ہے ان کو مل جاتی ہے، تو رحمت کا جو نتیجہ ہے وہ معافی کی صورت میں نکلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا۔ جب مغفرت کا عشرہ قرار دیا، جس شخص کو رحمت مل جائے، رحمت ملنے کے بعد معافی ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ بھی کسی کو معاف کریں گے تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، نرم ہوگا تو آپ معاف کریں گے۔ اگر آپ کا دل مائل اور نرم نہیں ہوگا تو آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ تو پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرماتا ہے، اور پھر دوسرے عشرے کے اندر جب لوگ مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل محبوب آپ فرما دیجئے۔ بات خود بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن کس کی زبان سے؟ محبوب کی زبان سے۔ کیا بات ہے! یا عبادی الذین، میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جب تم زیادتی کرو اپنی جانوں پر۔ اب آپ اسی کے اول کے الفاظ کو دیکھیے، ایک تو حضور کا ذکر اور دوسرا گنہگاروں کو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ادارہ یا ایجنسی نہیں ہے جو مجرم سے اس طرح سے پیار کی بات کرے۔ یہ ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو گنہگاروں سے اس انداز سے بات کر رہی ہے، میرے بندو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ جہاں تک آپ نے جو بات کی تھی کہ مغفرت اور رحمت کی بات کریں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے تو ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مولانا نے بات کر دی، میں نے بات نہیں کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو تبدیل فرما دیتا ہے نیکیوں کے اندر۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کو مغفرت مل جاتی ہے، تو اللہ کو وہ مغفرت اور اللہ کو وہ معافی اور بندے کا اپنی بارگاہ کے اندر آ جانا اور جھک جانا اور سجدہ ریز ہو جانا اور اس بات کا اعتراف کر لینا مولا تو ہی ہے معاف کرنے والا، پھر اللہ اس کی برائیوں کو کیا بناتا ہے؟ نیکی بناتا ہے، اور نیکی بنا کے کیا کر دیتا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ تو گویا کہ مغفرت کا معنی یہ نکلا کہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے جو کالے کرتوت ہوتے ہیں وہ بھی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس کی نیکیاں بناتا ہے، اور نیکیاں بنانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ خسارہ کوئی نہیں، فرض کریں 20 سال کسی نے گناہ کیے، 20 سال کے بعد اس کی مغفرت ہو گئی اور 40 سال اس کی عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 20 سال کے گناہ وہ سارے کے سارے گویا کہ اس کو اپنی عمر کے اندر خسارہ نہیں۔ کیا بات! یعنی ایک مغفرت اور توبہ ایسی ہے۔ اور پھر اگر میں حدیث کی طرف آؤں تو حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا یا جس کو مغفرت مل جائے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور ہمیشہ آپ اسی طرح کی گفتگو کرتے آئے ہیں، اور پروردگار آپ کے اس علم کو مزید بلند و بالا کریں۔ جناب ختیجہ کی بات کی آپ نے، جی جی جی، اگر اس دین پر، اس کائنات پر اور نبی کریم پر احسان تو لفظ چھوٹا ہے، انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر، جی، اپنی جائیداد، اپنا مال و زر سب دین کے حوالے کر دیا۔ اس کا جواب دے کے میں زائدہ کی طرف جاؤں گا۔ جی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ووجدک عائلا فاغنی، آپ نے اس خاتون کی بات چھیڑ دی ہے کہ جس کے ذکر کے بغیر قرآن کا ذکر بھی ہائے کیا بڑی بات ہے، جس کے ذکر کے بغیر رسالت اور نبوت کا ذکر بھی ادھورا ہے، اور جس کے ذکر کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کہ جب ہم پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے،
فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑائے، ہائے ہائے۔ مجھے چادر اڑائے۔ جب قرآن اترا میرے نبی پر اور وہ کیفیت طاری ہوئی اور پھر خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑائی، اس وقت مکہ کے اندر کوئی نہیں تھا، یہ منظر صرف اور صرف فلک دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہنا یا رسول اللہ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں رکھتے، آپ کا دل سچا، کیا بات آپ کی ہے۔ زبان سچی، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ خاتون کتنی دلیر ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں، فرمایا یہ جبریل امین ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، یہ سب انبیاء کرام کے پاس آیا ہے۔ کاش میری عمر اتنی ہوتی، اس وقت میں زندہ ہوتا کہ جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ میں اس خاتون کی بات نہ کروں کہ جس کے بارے میں مسلم شریف میں روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھیں اور جبریل جو ہے وہ عرش کے نیچے سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے پاس برتن ہے، اس میں آپ کے لیے کھانا ہے، آپ کا مشروب ہے۔ اللہ بھی خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرتا ہے اور ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جبریل بھی ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عقد نکاح کیا، عقد نکاح کرنے کے بعد غلام بھی حضور کے قدموں میں اور سارا کا سارا مال بھی حضور کے قدموں میں۔ اور کبھی سامعین کو توفیق ملے تو سورہ دحا کو پڑھ کے دیکھیں، کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا لیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ سے مراد کیا ہے کہ محبوب آپ کے پاس اتنا کاروبار مکہ میں نہیں تھا، ہم نے آپ کو کاروباری بنا دیا۔ یعنی جب آپ نے 25 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے عقد نکاح کیا، پھر خدیجہ میں اور آپ میں کوئی دوری نہیں تھی، خدیجہ کا مال آپ کا تھا اور آپ کا سلسلہ خدیجہ کا تھا۔ میں اس خاتون کا ذکر کیوں نہ کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب بکریاں کٹتیں تو نبی علیہ السلام فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، اور نبی علیہ السلام جب یہ فرماتے تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے رشک آ گیا جو میرا تعلق تھا حضور کے ساتھ کہ آپ ایک بوڑھی خاتون کی بات کرتے ہیں جن کی کلائیوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا اور وہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک سوتن کا جو معاملہ ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں کہ اس نے سب سے زیادہ مجھے خیر پہنچائی ہے۔ خیر سے مراد کیا ہے کہ ان کا مال سارا کا سارا جو ہے وہ اسلام کی خاطر۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جس سال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہوا اور جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اس سال کا نام میرے نبی نے عام الحزن رکھا ہے تاکہ قیامت تک علماء پڑھتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے اور انہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کم سے کم یہ جملہ اس طرح تو ہے نا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پتھر کھاتے، باہر جناب ابو طالب جو ہے وہ دفاع کرتے، اور جب رات کو گھر میں واپس آتے اور کہتے فلاں نے مجھے ستایا ہے، تو خدیجہ الکبریٰ کہتی آپ فکر نہ کیا کریں، غم نہ کیا کریں، دل کھول کے کلمہ توحید کو بیان کیا کریں، دن میں جناب ابو طالب آپ کا دفاع کریں گے اور تسلی ہم آپ کو دیں گے۔ یہی وجہ ہے معراج کو لوگ بیان تو کرتے ہیں لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب طائف کے واقعے سے واپس آئے نہ جناب ابو طالب رہے اور نہ خدیجہ الکبریٰ رہیں، نہ کوئی دفاع کرنے والا رہا اور نہ کوئی تسلی بننے والا رہا، تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ محبوب کو میرے پاس لے آؤ، آج محبوب کو وہ تسلیاں دوں گا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتی تھی۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے میرے آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور پھر 2 بیٹے، اور اماں خدیجہ الکبریٰ کی شان پر قربان جاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسل پاک جن سے آگے بڑھ رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہی سے ہے۔ کیا بات ہے، میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ آج جو آپ نے بیان کیا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، کہ آپ کی آنکھوں میں بھی نمی ہے، پروردگار آپ کا یہ جذبہ، یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار رکھے۔ بڑی خوبصورت بات کہی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دونوں کا ایک مرتبہ ہے، جناب فاطمہ کا بھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے اور بیٹی خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
آپ یہ دیکھیے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور بیٹی خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور انہی کے بیٹے وارث جنت ہیں، جنت کے سردار، تو کیوں نہ ہوگا ان کا رتبہ بلند و بالا۔ زاہد بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا، اگر اجازت ہو جی جی کہ جی جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنتی عورتوں کے سر بی بی فاطمہ کے قدموں ہاں 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 یہ ہاں جملہ اس طرح بنتا بھائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ زاہد بھائی اس بات کو آگے بڑھائیے گا، کیونکہ بات بڑی خوبصورت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی، اور آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور آپ کی سوچ یقیناً متاثر تو آپ ہوئے ہیں خانوادہ محمد و آل محمد سے، کہ جب بھی آپ اتنی خدمت کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے عمران بھائی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج ماشاءاللہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، بالکل بالکل، اور پچھلے عشرے میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہے اور بڑی ویلفیئر سے متعلق باتیں ہوئیں، اور جس طرح یہ پہلا عشرہ جیسے رحمت کا عشرہ تھا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اسی طرح یہ سماجی خدمت جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے سوشل ایکٹیویٹی کرنے والوں کو، سوشل ویلفیئر کرنے والوں کو، لوگوں کی فلاح و بہبود کرنے والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے بڑا انعام و اکرام رکھا ہے اسلام میں۔ دیکھیے کہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام جو تشریف لائے، ان میں خاص بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام جو انبیاء مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اللہ پہ ایمان لے آؤ اور ہماری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرو، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرو، کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کا مال نہ کھا جائے، کوئی کسی کا حق نہ کھا جائے، اور ایک دوسرے کا خیال کرو، حسن سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی جتنی شریعتیں آئیں ان سب میں یہی پیغام ہے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے اسلام عطا کیا، تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور سلامتی کے معنی یہی ہیں کہ آدمی دوسروں پہ سلامتی کے لیے کام کرے اور ان کی فلاح و بہبود کرے، اچھے اچھے کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھلے اور پھولے اور لوگ ہماری مثالیں دیں۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، یورپ، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، حالانکہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ کیا بات ہے بھائی، ویلفیئر اسٹیٹ تو بہت خوبصورت سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور وہیں سے انہوں نے یہ چیزیں لی، اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنا کے اور ایک دوسرے کی ویلفیئر کر کے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا، اور اللہ نے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دیکھیں اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بے شک، اور حقوق العباد کا پورا تعلق سوشل ایکٹیویٹی سے ہے۔ یعنی حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یہی ہے کسی کے کام آنا، کسی کا مال نہ مارنا، کسی کم نہ تولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور یہ ساری چیزیں سوشل ویلفیئر میں آتی ہیں۔ تو لہذا اسلام میں جس طرح یہ مغفرت اور رحمت کا عشرہ ہے، اسی طرح جیسے لوگوں نے پہلے عشرے میں کام کیا، لوگوں کو راشن دیا، جیسے ہم نے بھی راشن کی تقسیم کی، اور راشن کی تقسیم کے بعد ظاہری بات ہے ہم عبادت بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نیک کام کرنے سے معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام کرنے سے معاشرے میں امن آتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے مسلمان بھائی ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم معاشی طور پہ تنگ ہیں یا پریشان ہیں تو دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ لوگ اس مہینے میں کتنی فلاح و بہبود کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلاح و بہبود کا درس ہے جو رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں سالہ سال اسی طرح کرنا چاہیے، تاکہ رمضان سے، ماہ صیام سے ہم سیکھ لیں۔ یہ تو ٹریننگ ہوتی ہے نا ہماری، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، سوشل ایکٹیویٹی کے لیے یہ ٹریننگ ہے، اور یہ ٹریننگ جب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ پورا سال ہم اسی طرح جیسے رمضان میں ہم سچ بولتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، شبینہ کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں،
اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں. تو لہٰذا یہ ایکٹیویٹی ہمیں پورے سال کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے, سوشل ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے, اور لوگوں کو اس طرح کی آسانیاں پہنچانی چاہیے کہ جن سے ان کی تکلیف ختم ہو اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں, اور پھر معاشرہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے. بہت شکر گزار ہوں زاہد بھائی آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا, اور آپ سے تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی, اور ابھی شبوں میں بھی آپ کو یاد کیا جائے گا. ناظرین کرام, وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا جب ایسی خوبصورت شخصیات سامنے ہوں اور اتنی خوبصورت ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہو. یہ ذکر ایسا ہے کہ اسے کرتے رہیں, جب یہ 3 سال کا ہو جاتا ہے تو جب جا کے ایک دن کا مزہ دیتا ہے. یہ میرا اپنا ایمان ہے کہ آپ بہت خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں, اور آپ کے ساتھ تو جب بھی وقت گزرا بڑا خوبصورت گزرا. وقت کو پتہ نہیں لگتا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں جائیں, میں زاہد بھائی آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اتنی اچھے ہمیں گفتگو آپ سے کرنے کا موقع ملا. ناظرین کرام, کہیں جائیے گا مت, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. جی ناظرین کرام, ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں دوسرے سیگمنٹ میں جو دوسرے مہمانوں نے جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک دفعہ پھر فیض ٹی وی کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. اور چلتے ہیں سید مسعود علی جعفری صاحب سے بات. السلام علیکم سر. مسعود بھائی کیسے ہیں؟ اس دن آپ سے بہت کم بات ہو سکی کیونکہ آپ بولتے اتنا پیارا ہیں, اور جو خدا پاک نے آپ کو علم عطا کیا ہے ہم نے آج اس سے مستفید ہونا ہے. ناظرین کرام, اگلے جو ہمارے مہمان ہیں, مستقل مہمان جن کو آپ چاند رات تک دیکھیں گے, کم عمری میں مفتی کا لقب حاصل کیا, پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. میری مراد ہے مفتی فضل الرحمان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں آج جو کہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں, جو کہ ہے مغفرت کا, اور رحمت کے عشرے سے ہم جدا ہو رہے ہیں, اگلے سال ملیں گے. جو لوگ رحمت کے عشرے میں وہ تمام عمل نہیں کر پائے جو پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو وہ بد نصیب ہیں. اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ آئندہ آنے والے رمضان میں وہ تمام عمل کر سکیں. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, نبی کریم کے دین پر بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کا. تو میں چاہوں گا کہ اس بات کو آپ آگے بڑھائیے اور بتائیے ان کے فضائل کہ وہ کس مقصد سے آئی اور نبی کریم کا مقصد کیسے آگے بڑھا. جی بہت شکریہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا, ایمان لائی بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی سوال کے. جب انہیں معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ نے ایمان لائی, اور آپ کو وہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کہ فرمایا کہ انی رزقت حبہا, مجھے خدیجہ کی محبت رزق میں دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رزقت حبہا. جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے سنا کہ آقا دو جہاں کثرت کے ساتھ ام المومنین خدیجہ کا ذکر فرماتے ہیں, ام المومنین خدیجہ کا ذکر آپ جب بھی کرتے تھے ازواج کے سامنے تو بہت تعریف کے ساتھ فرماتے تھے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پہ غیرت ہوتی تھی, رشک ہوتا تھا کہ اتنا کثرت کے ساتھ آپ ذکر کرتے. تو ایک مرتبہ میں نے کہہ ہی دیا کہ یا رسول اللہ اب بھی آپ ان کا ذکر فرماتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, ان کو گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے ہیں.
اور اللہ نے آپ کو ان کا اچھا بدل بھی دے دیا ہے میری صورت کے اندر، تو ابھی آپ ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ختیجہ کا بدل نہیں دیا گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ خاتون تھی، سبحان اللہ، کیا وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب سارے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، جب لوگوں نے میری مدد نہ کی تو ختیجہ نے میری غمخواری کی، کیا سبحان اللہ، جب لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ختیجہ نے مجھے سہارا دیا۔ اور قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، غنی کیسے کیا؟ ختیجہ کے مال کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ، پہلی وحی کے نتیجے میں جو آپ پر بتقاضۂ بشریت جو آپ کے اوپر ایک طاری ہوئے حالت، آپ نے فرمایا کہ زملونی، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، لن یخزیک اللہ ابدا، پروردگار آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پر خدا کی نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے ان کی مدد کرتے ہیں، مشکلوں میں کام آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جیسی شخصیت ضائع نہیں ہوگی۔ آپ نے آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی اور پھر آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ان کی فضیلت کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائہا مریم بنت عمران و خیر نسائہا خدیجہ بن خویلد، کہ پچھلی امتوں کے اندر جو بہترین خاتون تھی وہ مریم بنت عمران جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اس امت کی جو سب سے افضل خاتون ہے وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے کہی۔ چلتے ہیں مسعود بھائی آپ کی جانب۔ اس دن آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، جو کہ وقت ہمارے پاس کم تھا اور کمنٹ بھی آئے کہ ٹائم بڑھا دیا جائے، ہمیں آپ کی بات پوری جاننی تھی۔ قلب کی بات تھی کہ نماز سے ہم دور ہیں، قریب ہو کے بھی۔ تو آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم نے اس پروردگار کو اپنے دل میں جگانا ہے، سمانا ہے کہ ہم جب نماز میں جائیں تو اس کی بارگاہ میں رہیں، نہ کہ دنیا کے معاملات کو سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ وہ معاملات چل رہے تھے نماز میں انسان کا کھڑے ہو کر بھی اللہ سے دور ہونا، دنیا داری میں مگن ہے، دنیا کے معاملات میں مصروف رہنا، دنیا کی سوچ، دنیا کی غلبہ، جبکہ کھڑا رب کے سامنے ہے لیکن دنیا داری میں مگن ہے، دنیا اس کے پیچھے، دنیا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اب ایسے معاملات سے کیسے آدمی اللہ کی طرف راغب ہو کہ بالکل اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور چیز حائل ہی نہ ہو؟ تو بہت پیاری باتیں بتائی ہیں اولیاء اللہ نے، اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ شیطان نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ باقی ہر کام جب وہ کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، تو شیطان کو فکر نہیں ہوتی کہ اصل چیز جس سے اللہ تبارک تعالیٰ تک اس نے جانا ہے یا اللہ سے رابطہ کرنا ہے وہ اس کا قلب ہے۔ تو وہ قلب کے اوپر اپنی جالے بن کر اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنی پاور میں لے لیتا ہے۔ اب ایسے میں جب وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دل کی حاضری تو ہوتی نہیں ہے نماز میں، اور جب دل کی حاضری نہیں ہوئی، دل نماز میں شامل نہیں ہوا، تو اس نے رکوع و سجود تو کیے لیکن وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکا۔ تو اس کے لیے اب اس کو پہلا عمل کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کا نماز میں دل بھی لگے
اور نماز اس کو اس منزل تک کیا پہنچائے. بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نماز سبحان اللہ. مومن کی معراج ہے. واہ واہ، اس معراج کو حاصل کیسے کرے گا؟ کیسے وہ کرے گا؟ بڑا عظیم نقطہ آپ دینے جا رہے ہیں تو ناظرین اس کو. کے لیے اولیاء اللہ نے بتایا ہے کہ عبادت جو ہے اس کا مقصد دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا ہے. عبادت جہاں تک ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جاتا ہے، یہ آپ کو اللہ سے معراج، اللہ کی معراج یہ دل کروائے گا. لیکن جب تک وہ دل میں نور ہی نہیں آئے گا تو وہ اللہ تک کیسے رابطہ کر پائے گا؟ جب تک اس دل میں نور ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا تعلق نور سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تک جانے کے لیے قلب کا پاک ہونا، صاف ہونا ضروری ہے. اگر قلب پاک اور صاف نہیں ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، میں تو قلب مومن میں سماتا ہوں. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 اور واہ قلب واہ واہ. مومن کب بنے گا؟ مومن کا درجے پر قلب کیسے پہنچے گا؟ جب اس میں وہ نور آئے گا، اللہ کی ذات کا ذاتی نور آئے گا تو وہ مومن کے درجے پر قلب پہنچے گا. اور فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب علامہ اقبال نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بتا دیا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دیکھ تو رہا ہوں آنکھوں سے، یہ اللہ کا نور ہے. لیکن علامہ اقبال نے بتا دیا کہ چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، چشم بینا بھی کر خدا سے طلب. خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ. اب دل کا نور اور ہے اور آنکھ کا نور اور ہے. کیا بات ہے. آنکھ کا نور تو اس کمرے تک محدود ہے، آنکھ دل کا بند کر نور لیں، ساتوں آسمان پہ ہے. کیا بات ہے. آنکھیں بند کر لیں تو باہر آپ کو پتہ ہی نہیں، نور کا تعلق ختم ہو گیا. لیکن یہ نور جس کے لیے بتایا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ نور کیا ہے اور کہاں تک دیکھتا ہے؟ بس آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی ذکر سرکار کی محفل کے ساتھ ربیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ربیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اسی جہاں کے لیے ہے. جی ناظرین، ذکر سرکار ہمارا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، جس میں ہمارے ساتھ ملک کے مختلف مشہور و معروف ثنا خواں کے ساتھ ساتھ نئے نعت خواں بھی ہوتے ہیں، نئی آوازیں بھی ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم ہر سیگمنٹ میں اسٹارٹنگ میں کہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کی آواز اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نام اور اپنا نمبر مینشن کر دیجیے. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اگر آپ نعت خواں ہیں اور آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کو موقع نہیں مل پا رہا. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت محفل ہے اور سحری کا وقت ہے کہ اور رمضان کا مہینہ ہے. اللہ پاک ہمارا یہاں پڑھنا، ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. کیا اس خوبصورت شعر کے ساتھ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. سبحان اللہ. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اور ہمارے ساتھ دو خوبصورت مہمان ہیں اور سینئر نعت خواں ہیں. سینئر نعت خواں ہیں جو ہمارے ساتھ پہلا مہمان ہیں، وہ ہیں ماشاءاللہ سے سید محمد اویس. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ کا شکریہ. جو دوسری ہماری ثنا خواں ہیں، بہت ہی فیوریٹ سب کی اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سے، اور ہر دفعہ ایک نئے انداز سے آپ ان کے کلام کو سماعت کرتے ہیں اور آج بھی کچھ نیا کریں گی یہ. اور میری مراد ہے حافظہ
ایمن سعید سے. ایمن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, بہت شکر گزار ہوں. گزشتہ دنوں بھی نجی چینل پہ ہم ایک ساتھ تھے اور آپ وہاں پر ججز کے فرائض انجام دے رہی تھیں اور پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے آپ کو اور مختلف ٹی وی چینلز کا آپ زینت بنتی آئی ہیں اور اویس آپ بھی. اور ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ ربیہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں تو میں چاہوں گا کہ ربیہ کی ایک خوبصورت نعت شامل کی جائے, اس کے بعد پھر اویس کی نعت کو شامل کریں. ایمن کی نعت شامل کی جائے. جی ایمن, کون سی نعت سنا رہی ہیں آج آپ؟ بڑا خوبصورت کلام ہے, میرا بڑا پسندیدہ کلام, ابرار بھائی کا بھی بڑا پسندیدہ کلام, میرے سرکار میری بات. ذوالفقار بھائی والے طرز میں ہی اپنا کوئی انداز مکسچر. چلے بسم اللہ بسم اللہ. آپ تو ویسے بھی الگ ہی کرتی ہیں کچھ نہ. بسم اللہ آتا ہوں. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد آئے نہ کوئی, آپ یاد آئے تو پھر یاد آئے نہ کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, اس نکمے کو بھی سرکار سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, بے شک نبھائے رکھنا. بہت خوبصورت شعر کر رہی ہوں, ذرا آپ لوگ سماعت فرمائیے گا. جب سرے غشر سوانے پہ سورج آئے, اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا, اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں کیا بات ہے, چھپائے رکھنا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی سید محمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون سا کلام سنائیں گے ویسے؟ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, زمین و زماں تمہارے لیے. اچھا اویس بھائی کب سے پڑھتے آ رہے ہیں سرکار کی ثنا خوانی کرتے آ رہے ہیں؟ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, تقریباً 8 سال 6 سال کی عمر سے. بچپن سے مطلب اسکول سے پھر یونیورسٹیز میں مقابلہ انعام میں بھی حصہ لیا آپ نے؟ چلیں آج سنتے ہیں کہ آج آپ کیا پیش کرتے ہیں. زمین و زماں واہ تمہارے لیے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. مکین و مکان تمہارے لیے, واہ 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 واہ. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے,
बने दो जहां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। क्या खूब पढ़ रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। दहन में जुबान आहा। तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ। ये क्या बात है, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, तीनों मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर दिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हुए दिन को असर किया। क्या खूब पढ़े भाई, वाह 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 वाह। दवा तुम्हारे लिए, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हुए दिन को असर किया, ये तावो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर के सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, मज़ा आ गया। यकीन करें कि अलहाज खुर्शीद अहमद की याद को आपने ताज़ा बेशक, कर दिया। उनका पढ़ा हुआ कलाम बड़ा खूबसूरत कलाम। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम वक्फे पे जाएं, मैं चाहूँगा कि क्योंकि खदीजतुल कुबरा का दिन हमने 10 रमज़ान, जो कि नाज़रीन किराम एक रहमत का अशरा गुज़रा है और मग़फ़िरत का अशरे में हम दाखिल हो रहे हैं। तो एमन की नात से हम, बल्कि मनक़बत से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वक्फे पे जाएंगे। और एमन बिल्कुल कलाम पेश कीजिएगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और दीन जिसने जिंदा कर दिया, दीन जिसने जिंदा कर दिया, उस हुसैन की माँ है फातिमा। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस हुसैन की माँ है फातिमा। मुस्तफा है जान कायनात, मुस्तफा है जान कायनात, मुस्तफा की जान है फातिमा। मुस्तफा की जान है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सुभान अल्लाह। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़
फैज़ रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, कि हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर सुभान में, अल्लाह। कि हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। और ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर, कि एक नात जो पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और बहुत मोस्ट सीनियर माशाल्लाह हम सबकी फेवरेट सबा रिजवी हमारी फर्स्ट जी, और दूसरी जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं साबिका जी। दोनों को हमारे चैनल की तरफ से खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कौन सा कलाम सुनना पसंद है? तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में। फेवरेट कलाम है ये। ओके, और बिस्मिल्लाह अता कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मोहम्मद है तेरी नाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का डेरा मेरे घर में है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंदाज मेरे घर के भी कुछ और ही होंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाज मेरे घर के भी कुछ और ही होंगे। बहुत को बहुत को। जिस रोज़ कदम आएगा तेरा सुभान अल्लाह और दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी। दरवाजे पे लिखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें गिरामी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आता नहीं भूले ते अंधेरा मेरे घर में, आता नहीं भूले ते अंधेरा मेरे घर में। सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन किराम चलते हैं अज़ान जो से। लोग सहरी कर चुके हैं वो अज़ान फज्र का हवाला दे के हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन किराम चलते हैं अज़ान फज्र की जानिब। वापस आइएगा, हमारे साथ रहिएगा। फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर
तशरीफ़ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, और मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जी नाज़रीन, और हमारे साथ जो मौजूद हैं एक नई मेहमान, नया चेहरा। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग, अगर आपके पास आवाज़ है, टैलेंट है, और आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना नाम और कमेंट्स अपना नंबर उसमें मेंशन करवा दीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। इसी तरह आज हमारे पास एक नई मेहमान है जिन्होंने हमसे रब्ता किया, मुक़द्दस। जी मुक़द्दस, हमारी टीम की तरफ से आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद। आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुक़द्दस, आज कौन सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी आप? जी आज मैं सुनाऊंगी नहीं है कोई दुनिया में हमारा। सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तला तुम ख़ैज़ है दरिया, सुभान अल्लाह। भंवर में है मेरी कश्ती, तला तुम ख़ैज़ है दरिया, भंवर में है मेरी कश्ती, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी नात माशाल्लाह। पढ़ी है राबिया, इन्होंने नाम क्या है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हैदर, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे सामीन को। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हैदर अली जाफरी। आज हम माशाल्लाह ज़िक्र नात के सेगमेंट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और नात भी चल रही है। अच्छा, आपसे पूछूंगा, जैसे आप जो नात पढ़ रही हैं माशाल्लाह, शुरू से आप बचपन से पढ़ते आ रही हैं आप नात माशाल्लाह? जी मैं बचपन से ही पढ़ती हूँ माशाल्लाह। मतलब घर में भी मतलब सिस्टर वगैरह भी नात वगैरह पढ़ते हैं या आप ही? मतलब 5 सिस्टर हैं, 3 पढ़ती हैं, 2 छोटी हैं। कभी उन्होंने पढ़ा है मतलब चैनल पे आके, मतलब जो नहीं ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट है जी। माशाल्लाह। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा, जबरदस्त। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। और जी हमारे साथ मौजूद हैं सबिका। जी सबिका, क्या सुनाना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं आज सुनाऊंगी या मुस्तफा आता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी
جی ہمارے جی سبھی کا بہت پیاری خوبصورت یہ کلام ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن سبحان اللہ، حاضر کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کر لوں نظارہ ہاں. آ کر بے شک. میں آپ کی گلی کا سبحان اللہ، سے کیا کہنا. کر لوں نظارہ آ کر، اور ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بے شک بے شک. بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، کہ مہمان سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. یا مصطفیٰ خدا را، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں. جذبہ مجھے عطا ہو، بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. جذبہ مجھے عطا ہو، سنت سبحان کی اللہ، پیروی سبحان اللہ، کا. سبحان اللہ. یا مصطفیٰ خدا را، سبحان اللہ. اور میزاں پہ سب کھڑے اعمال کھلے رہے. میزاں پہ سب کھڑے اعمال کھلے رہے. رکھ لو بھرم خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا. سبحان اللہ، رکھ لو بھرم خدا را، ہم سب ہی بے قصوں کا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیارا کلام پڑھا ماشاء اللہ. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. فیض رمضان
फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। आखिरत भी सवर जाएगी, बेशक। ये फरीदा अदा कीजिए। लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। जिक्र है दर जिक्र नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नजासत है सबसे बड़ी। जिक्र है दर जिक्र नबी, ये नजासत है सबसे बड़ी। जो अली से अदावत रखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर इससे रहा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अली से अदावत रखे, दूर उससे रहा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। आखिरत भी सवर जाएगी, फरीदा अदा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भैया, आप तो होस्ट के साथ साथ नातख़्वां भी बन गए हैदर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला के कलाम, मौला का दिन, शहादत का दिन आ रहा है मेरा, माशाल्लाह कलाम भी पेश कर दूं मौला के बेशक लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। जो उनके ज़िक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं, जो उनके ज़िक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं और दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे, सुभान अल्लाह, और सुभान दिलों अल्लाह। को अपने मदीना बनाए बैठे। और ये कह गया है कोई आके चुपके से मेरे कानों में, ये कह गया है कोई आके चुपके से मेरे कानों में कि नज़र से देखो मेरे सरकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नज़र से देखो मेरे सरकार आए बैठे हैं। जी नाज़रीन, रमज़ान का महीना है, रहमतों और बरकतों का बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला हम सब को पर रहमत की बारिश अता फरमाए। और हम सब खुसूसी दुआ करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने लोग दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, निदामत के साथ, आंसुओं के साथ, या अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े में उन हाथों की लाज रख देना। या अल्लाह पाक जितने लोग दुआ गो हैं, या अल्लाह पाक उन सब की जो भी जायज़ तमन्ना है, ख्वाहिशें, उसे कबूल मकबूल फरमाए। और हमारे साथ दो खूबसूरत नए मेहमान मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ पहली सना ख्वाह जो मौजूद हैं वो सैयद काशान अली हैं, और दूसरी जो है वो नरमीन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी हमारे चैनल की तरफ से आप लोग दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। जी नरमीन, कौन सा कलाम सुना रही हैं आज आप? रह जाते हैं अरमान। सुभान अल्लाह, बेशक, चलें बिस्मिल्लाह। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, ना काबे की गली देखी, ना पहुँची मैं मदीने में। सोना है नूर की बरसात होती है मदीने में,
साथ होते हैं मदीने में इलाही एक छींटा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगे हम सब के सीने में इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में सुभान अल्लाह। ना काबे की गली देखी ना पहुँची मैं मदीने में मज़ा क्या खाक आए दूर रह कर ऐसे जीने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़ा क्या खाक आए दूर रह कर ऐसे जीने में के परवाह ना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में के परवाह ना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में ना काबे की गली देखी ना पहुँची मैं मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सैयद काशान अली, मैं आपको दावत दूंगी कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। नेमते बाटता जे समत वो ज़ीशान गया, नेमते बाटता जे समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, नेमते बाटता जे समत वो ज़ीशान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाटता जे समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, सुभान अल्लाह। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का सुभान अल्लाह। कलमदान गया, और ले खबर जल्दी के गैरों की तरफ ध्यान गया, सुभान अल्लाह। ले खबर जल्दी के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका सुभान अल्लाह, सुभान तुझ पर कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका मैं तुझ पे कुर्बान गया, नेमते बाटता जे समत वो ज़ीशान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। और इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और हमारे साथ आखिरी लास्ट सेगमेंट है और हमारे साथ दो और सनाख्वाह मौजूद हैं। जी नाजरीन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। तारीफ़ जो मैं करती हूँ खैरुल अनाम की, तारीफ़ जो मैं करती हूँ खैरुल अनाम की, और इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की, और इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की, और मेरी लहद में आएंगे तशरीफ़ मुस्तफ़ा, और मेरी लहद में आएंगे तशरीफ़ मुस्तफ़ा, कि आदत बना रही हूँ दुरूद सलाम की, कि आदत बना रही हूँ दुरूद सलाम की। जी नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकतों और रहमतों का महीना है कि कहा जाता है कि पूरे साल तो हम गुनाह करते ही हैं, पूरे साल मसरूफ़ियत रहती है, लेकिन ये रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना होता है कि इस महीने में बहुत से लोगों को बख्श दिया जाता है। अल्लाह की ख़ास रहमत उतरती है कि रमज़ान के महीने में, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए और अपने मरूमीन को पढ़ कर बख्शना चाहिए इस महीने के अंदर। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जब जो हमारे मरूमीन होते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो सुबह का जब आगाज़ होता है, सुबह के आगाज़ से लेकर रात के इख्तिताम तक हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम उनको क्या पढ़ कर बख्शते हैं। हम दुनिया में जब वो रहते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ये बातें कहते हैं कि अम्मी जान आपके बगैर रह नहीं सकते, बाबा जान आपके बगैर रह नहीं सकते, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन असल मोहब्बत का तो जब पता चलता है कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और आप अपने मरूमीन को पढ़ कर बख्शते हैं। तो नाज़रीन हज़रात, आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो जुमरात के दिन होता है, उस दिन असर और मगरिब के दरमियान हमारे घर की दहलीज़ पर हमारे घर के मुर्दे आते हैं और आकर हमसे सवाल करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या पढ़कर बख्शा है, हमारे लिए क्या तोहफ़ा रखा है। तो जुमरात के दिन असर और मगरिब के दरमियान ज़रूर कुछ ना कुछ अपने मरूमीन को पढ़ के बख्शा करें। और इसके अलावा जिस तरह हमारी एक अपनी महफ़िल होती है, दुनिया होती है, इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद जो है वो तमाम मुर्दे बैठे हुए तो उनसे एक दूसरे से पूछते हैं कि आज तुम दुनिया में गए थे, क्या तोहफ़ा लेकर आए हो, तुम्हारे मरूमीन ने क्या तोहफ़ा भेजा है। जिनके मरूमीन पढ़ कर बख्शते हैं वो खुशी खुशी बताते हैं कि मैं घर गया था, मेरे बेटे ने, फला बेटी ने, नवासे ने मुझे ये तोहफ़ा पढ़ कर बख्शा है और आज जन्नत में मेरा मकाम, मेरा लेवल ऊपर चला गया है। तो इसी तरह जो जिनके घर वाले नहीं पढ़कर बख्शते हैं वो सर झुकाकर बैठे हुए होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरूमीन को पढ़कर बख्शें। इसके अलावा हर जुमरात के दिन भी कोशिश किया करें कि आप मरूमीन को अपने पढ़कर बख्शें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दो खूबसूरत आवाज़ें, और जो पहली आवाज़ है वो हमारे साथ है सैयद काशान जो थे वो पढ़ के जा चुके हैं, और जो अब उसके बाद हमारे साथ जो मौजूद है मोहम्मद शहरोज़, और दूसरे सनाख्वाह जो है वो मोहम्मद वजाहत कादरी हैं। जी, मोहम्मद वजाहत कादरी को तो आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह और भी चैनल्स के ऊपर, और शहरोज़ को जो है वो मैं पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं है माशाल्लाह, लेकिन ये भी सीनियर नात ख्वाह है माशाल्लाह। वजाहत तो हमारे समझो रौनक है हमारे चैनल की माशाल्लाह, स्टूडियो की जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जी शहरोज़, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? कलाम आपको सुनाता हूँ इंशाअल्लाह मदीने की हदीस के मुताबिक। बेशक बेशक जी। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमारा का, मैं अकेला और मसाइल
زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجیے نا شہ عالی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وجاہت قادری. جی محمد وجاہت قادری، میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانہ عقیدت پیش کریں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو 2 اشعار پڑھیں. اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کی طرف جائیں گے محمد وجاہت کی نعت کے ساتھ. لیکن آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو صرف اتنا کہوں گی کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کیونکہ یہ وقت سحری کا وقت اور سحری کی بات کا وقت لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ان وقتوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو بہت زیادہ یاد رکھیے گا جو صرف آپ کے منتظر ہیں، اور سید حیدر علی کو اور حافظ رابعہ ناز کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اسی اپنے پن کے ساتھ چاہوں گی اجازت. انشاءاللہ پھر کل اسی ٹائم پہ ملیں گے ثنائے سرکار کے اندر، ذکر سرکار کے اندر. مجھے اجازت دیجیے اور حیدر علی کو اجازت دیجیے. وجاہت کے نعت کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. فی امان اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس فیض رمضان، فیض رمضان.